خوش آمدید کہوں گی محترم جناب محمد اظہار الحق صاحب صدارت، جناب جمیل قمر صاحب اور جناب مہمانان اعزاز ناصر علی سید، امتیاز الحق امتیاز صاحب اور عبد الوحید بسمل، اور اس کے بعد میں ذکر کروں گی جناب صاحب کتاب ڈاکٹر اسلم قریشی کا، جو کہ اسٹیج پہ یقیناً تشریف لا چکے ہیں، اور آج ان کی جو کتاب ہے منزلیں اور راستے، اس کی پذیرائی کی تقریب جو ہے وہ اس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے جو احباب قلم ہیں خواتین و حضرات وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ میں ان سب کو السلام علیکم بھی کہتی ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتی ہوں۔ میڈم فرخندہ شمیم صاحبہ جو کہ ہماری جرنلسٹ ہیں، پی ٹی وی کی افسانہ نگار ہیں، شاعرہ ہیں، ریسرچر اور معلمہ ہیں، ادب اور دستاویزی پروگراموں کی رپورٹس کے شعبہ میں دنیا بھر سے تقریباً 7 گولڈ میڈل حاصل کر چکی ہیں، اور ماشاءاللہ سے، اور 150 مختلف ایوارڈز جو ہیں وہ آپ نے حاصل کیے ہیں، اور آپ کے جو مجموعہ کلام ہیں ان میں مٹی اور پاؤں، ماں اور تلاش جمال میں گمشدہ عورت شامل ہیں۔ آپ تشریف لائیے گا اسٹیج پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، اسٹیج پر براجمان معزز شخصیات، خواتین و حضرات، صاحب کتاب ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی صاحب کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی کتاب کے مختلف فنی پہلوؤں کے لیے، اور میں اس سے پہلے کہ مضمون پڑھوں میں شاعر کی لکھی ہوئی ایک حمد سے آغاز کروں گی۔ جو ابتدا ہے وہی اختتام لکھا ہے، میرے خدا نے یہ کیسا نظام لکھا ہے۔ نقاط و زیر و زبر حکمت مکمل ہیں، کتاب دی ہے کہ ایک درس عام لکھا ہے۔ خیال رکھا مسلمان کی سہولت کا، عبادتوں میں بھی اس نے قیام لکھا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میرے مضمون کا عنوان ہے ملک بال سے نیو یارک تک، جو کسی سفری نثر نامے کا احوال نہیں ہے، ہاں یہ ایک شعری سفر نامہ ضرور ہے، جس کے مصنف ڈاکٹر اسلم پرویز قریشی کا شاعرانہ دل جس جس مقام پر دھڑکا، جہاں جہاں مچلا اور جس جس جگہ اچھلا، اس رومانوی تحریک نے شاعر سے ایک ایسی کتاب لکھوا ڈالی جس نے ملک وال سے لے کر راولپنڈی، لاہور اور ماسکو سے لے کر ہوانہ اور نیو یارک تک کی فکری سرگزشت مصنف قارئین تک پہنچا دی۔ خواتین و حضرات، دیش چھوڑنے کے لیے بڑے جگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا دیش صرف اس وقت چھوٹتا ہے جب پرندوں کا دانہ پانی اٹھ جائے یا پھر کوئی لائن آف کنٹرول کو غلطی سے کراس کر جائے۔ دیش چھوڑنے کے لیے بڑے جگر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا دیش صرف اس وقت چھوٹتا ہے جب پرندوں کا دانہ پانی اٹھ جائے یا پھر کوئی لائن آف کنٹرول کو غلطی سے کراس کر جائے، وگرنہ کون پردیس کو قبول کرتا ہے، جہاں دیس کی یادیں اور پردیس کی تلخیاں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ڈاکٹر اسلم قریشی اس موضوع پر یوں لکھتے ہیں: ہم ایسے لوگ کے لمبے سفر پہ چل نکلے، ہم ایسے لوگ کے لمبے سفر پہ چل نکلے، سمندروں میں اور کاغذ کی کشتیاں لے کر۔ پرائی دیس میں ایسے وطن کی یاد آتی ہے، بس ایک شعلہ سا جلتا ہے کہ جو مدھم نہیں ہوتا۔ چلو مانا کہ گلیاں چھوڑنے کا غم نہیں ہوتا، مگر گھر سے نکلنے پر سکون لازم نہیں ہوتا۔ ایک اور جگہ لکھا: مالک نے ہمیں دیس کی کشتی تو عطا کی، کشتی کی مگر دی نہیں پتوار ابھی تک۔ چھینک آئے تو بھاگ اٹھتے ہیں لندن کو یوں گویا، چھینک آئے تو بھاگ اٹھتے ہیں لندن کو یوں گویا، لندن میں تو مرتے نہیں بیمار ابھی تک۔ خواتین و حضرات، شاعر دنیا کے کسی بھی حصے کا ہو، وہ واقعی اگر شاعر ہے تو یقیناً درد مند ہے۔ اس کا غم ذات سے زیادہ کائنات کا ہے۔ وہ زندگی کو فقط نزدیک کی اینک سے نہیں دیکھتا کہ جو بھی دیکھے بس اپنا آپ ہی دیکھے، اپنے پہلو، اپنے خال و خط کے علاوہ کچھ نہ دیکھے، مگر
کوئی سیاح شاعر یا دنیا دنیا گھومنے والا بے قرار شخص کچھ یوں ہٹ کر لکھتا ہے: قوم کی تقدیریں لکھتے ہیں نیند سے آنکھیں ملتے لوگ، قوم کی تقدیریں لکھتے ہیں نیند سے آنکھیں ملتے لوگ، سورج کی خواہش کرتے ہیں دھوپ سے بچ کر چلتے لوگ، آخر ایک دن بجھ جاتے ہیں اپنی آگ میں جلتے لوگ۔ معزز خواتین و حضرات، خوف اور ہراس فطرت انسانی کا ازلی اور ابدی انگ ہے۔ خوف اور ڈر اگر کوئی عام سی بات ہوتی یا سادہ سے کسی معمول کا حصہ ہوتی یا اس کے انسان کی نفسیاتی حیات پر کسی قسم کے منفی اثرات نہ پڑنے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں آیات الحراس نہ اتارتا، اور عالمان فکر و نظر ان آیات کو منزل نام کی کتاب میں جمع کر کے امت کے روبرو پیش نہ کرتے۔ بلا شبہ خوف ایک ظالم چیز ہے جو ماحول سے بھی ہو سکتا ہے، حالات سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو خوف انسان کو انسان سے ہوتا ہے اس سے بڑی وحشت اور کوئی نہیں۔ خواتین و حضرات، بلا شبہ خوف ایک ظالم چیز ہے جو ماحول سے بھی ہو سکتا ہے، حالات سے بھی، لیکن جو خوف انسان کو انسان سے ہوتا ہے اس سے بڑی وحشت اور کوئی نہیں۔ اپنی کتاب میں ڈاکٹر قریشی نے ڈر کو کچھ یوں چھیڑا ہے: یا تو لگتا ہے مجھے ڈر تیری چنگیزی سے، یا تیرے بے تکے کردار سے ڈر لگتا ہے، نہ مجھے تو